الحمدللہ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں ناظم اجتماع نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے شہادتین کے اقرار کے بعد نماز ہی کیوں؟ انہوں نے عنوان میں سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اس لیے شہادتین کے بعد نماز ہی کیوں، اس کا اپنی معلومات کے مطابق میں اس کا جواب بھی دے کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان نام ہے، دل میں سچا جاننا، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ ایمان جب ہم کہتے ہیں تو یہ تین چیزیں لازم ہیں۔ ایمان کی تعریف یہی ہے کہ ہم شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، کلمے کا اقرار کرتے ہیں، تو ایک تو ہم زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم نے اس کو زبان سے اقرار کیا۔ اس کو بولتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اس کو ادا کرنا۔ پھر جب زبان سے ہم نے اس کو ادا کیا تو دل میں جو عقیدے کا اعلان ہم نے کیا ہے، جس ایمان کا اعلان ہم نے کیا ہے، اس ایمان کو دل کے اندر جگہ دینا ہے، اس کا نام ہے دل میں سچا جاننا۔ اور تیسری چیز ہے اپنے اعضاء و جوارح سے، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، دل ہے، یہ سب اعضاء، ان اعضاء کے ذریعے جو عقیدہ جو دل میں بٹھائے ہیں، زبان سے جس عقیدے کا اظہار کیے ہیں، اس عقیدے کو ان ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے کر کے بتانے کا نام ایمان ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک چیز مفقود ہو جائے تو پھر وہ ایمان نہیں رہے گا۔ آپ زبان سے اقرار کریں گے، دل میں اسے سچا نہیں جانیں گے تو پھر یہ منافقت ہو گئی۔ منافق کیا کرتا ہے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، نبی کے سامنے آ کر گواہی دیتا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں، دل میں یقین نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ تو یہ چیز کو اگر آپ مانیں گے، اقرار کریں گے، تصدیق نہیں کریں گے، دل میں سچا نہیں جانیں گے، تو منافق بن جائیں۔ تو بہرحال یہ ایمان کی تعریف میں یہ تینوں چیزیں داخل ہیں کہ ہم اپنی زبان سے اقرار بھی کریں، دل میں سچا بھی جانیں، اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے اس عقیدے کو عملی طور پر اللہ کے سامنے کر کے بتائیں۔ پریکٹیکل کرنا، عمل بالجوارح یہی ہے کہ ہم جو عبادات پریکٹیکل کرتے ہیں وہی ایمان کا ثمرہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب سب سے پہلے اعمال میں اگر دیکھا جائے تو نماز ہی وہ بہترین عمل ہے، نماز ہی وہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان لائے ہیں اس کو پریکٹیکل طریقے پر کر کے بتا سکتے ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کے ماننے کے بعد ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ نماز کی ہے۔ نماز کا مقام یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کا بہترین مظہر ہے۔ نماز بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اے اللہ، جس عقیدے کا میں نے اظہار تیرے سامنے کیا ہے، اپنی زبان اور اپنے دل سے کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں جھک کر، تیری بارگاہ میں قیام کر کے، تیری بارگاہ میں رکوع کر کے، تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے اس عقیدے کو میں جو ہے عملی طور پر جو ہے تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے نماز جو ہے عقیدے کے بعد اس عقیدے کو ثابت کرنے کا ایک بہترین مظہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا قرآن مجید کے اندر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مسئلہ تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا کہ مسلمان جب مدینہ آئے بیت المقدس کی طرف جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ جو ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ قبلہ بدل گیا۔ نماز کی عین حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا قبلہ بدل لیا اور صحابہ نے اپنا قبلہ بدل لیا، بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ اب تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے قبلہ کر کے، اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اور جو لوگ مر چکے ہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ پہلا حکم بھی اللہ کا تھا جس کے حکم سے تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور آج یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ مسجد حرام کی طرف اپنا قبلہ رخ کرو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہذا اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز بھی عقیدے میں داخل ہے، نماز بھی جو ہے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا
سلف صالحین جو ہے نماز کو بھی عقیدے میں ہی شامل کیے، اس لیے بھی نماز کا مقام اور مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ ارکان اسلام میں جو ترتیب بتائی گئی ہے، شہادتین کے اقرار کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ اقامت صلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنا۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عقیدے کے بعد نماز ہی جو ہے وہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سے نماز کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے، نماز کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور نماز، تاریخ نماز کے بارے میں علماء کے جو اقوال ہیں، اگر اس کو اٹھا کر دیکھا جائے، بعض علماء نماز کے چھوڑنے والے کو کافر کہتے ہیں، تاریک صلاۃ کو کفر میں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ ان کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں، اور دوسرے علماء نے کہا کہ اس سے کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے کافرانہ عمل ہے۔ نماز کا چھوڑنا جو ہے ایک کافرانہ عمل ہے، مشرکانہ عمل ہے، اس لیے جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اختلاف سے مسئلہ نہیں ہے، میں اس اختلاف سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کو چھوڑنا، نماز کو ترک کرنا کتنی بڑی قباحت کی بات ہوگی کہ علماء نے جو ہے اس معاملے میں کفر کا فتویٰ بھی دیا ہے، تارک نماز کو کافر بھی کہا ہے۔ کافر ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہو مسئلہ وہ نہیں، لیکن اس سے نماز کو چھوڑنے کی مذمت ہمارے سامنے کھل کر جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ نماز جس کو ہم نے آج معمولی سمجھ لیا ہے، نماز کی پابندی ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ جمعہ کے دن آپ دیکھیے ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن وہی عام نمازوں میں دیکھو کہ ایک صف، آدھی صف سے زیادہ ہماری مسجدوں میں جماعت نہیں ہوتی۔ وہ مصلی کہاں چلے گئے جو ہر مسجد میں 500-600 کی تعداد میں ہوتے ہیں؟ کیا ان کے لیے صرف جمعہ کی نماز ہی فرض ہے اور دوسری نمازیں فرض نہیں ہیں؟ نماز کے معاملے میں اتنی غفلت، اتنی سستی اور کاہلی آخر کیوں کی جا رہی ہے؟ قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہی پہلا سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب اگر کریں گے نماز کے بارے میں، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اگر ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر اس کی نماز درست نکل گئی سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور وہ نماز میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس کی نماز اچھی نہیں نکلی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ حج کیے ہوں، عمرہ کیے ہوں، رمضان کے روزے رکھے ہوں، کوئی بھی عبادت کیے ہوں، لیکن اگر آپ کی نماز درست ہے تو سارے اعمال درست ہے، اگر آپ کی نماز درست نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال بیکار۔ اس سے نماز کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ انسان نماز کا اگر پابند ہے تو ہر عمل اس کا پابند ہو جائے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اسے زندگی کے اندر ترتیب سے ڈسپلن سکھا دیتا ہے۔ نماز کا پابند انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اچھے انداز میں شریعت کی روشنی میں سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے
نماز کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی ہوگا۔ اگر نماز درست تو سب اعمال درست، اور اگر نماز درست نہیں ہے تو پھر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ کافر کے لیے ایمان شرط ہے، عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے نا؟ کافر کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قبول نہیں کرتے؟ کیوں قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کافر کے اعمال، جبکہ کافر بھی بہت سارے اچھے اعمال کرتا ہے نا؟ خدمت خلق کرتا ہے، اسپتال بناتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن پھر کیوں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے؟ جب قیامت کے دن وہ کافر آئے گا، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءوا لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابا، کہ کچھ بھی اس کے نام عمل میں نہیں رہے گا اللہ کی بارگاہ میں، سب خالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ بالکل ایسے ہی ابھی میں نے بتایا کہ ایمان نماز بھی ہے، ایمان نماز بھی ہے۔ اگر ہم نے ایمان نماز کو ترک کیا تو ہم نے ایمان کو ترک کیا، اور جب ایمان ترک ہو جائے تو پھر ہمارا عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، نماز کی اہمیت کو جانیں۔ اور آپ، نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز وہ منعم حقیقی جس کے احسانات، اس کے اکرامات کے تلے ہم لوگ دبے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک جذبہ ہے نماز۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک مظہر ہے کہ جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اس زمین پر رکھا، اس آسمان کی چھت پر کے نیچے رکھا، جس نے کھانے اور پینے کا انتظام کیا، مفت میں آکسیجن فراہم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رزق، اللہ کا رزق کھاؤ پیو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اس کے اعضاء صحیح سالم لگائے، کان جہاں لگانے تھے کان وہاں لگائے، آنکھ جہاں لگانی تھی آنکھ وہاں لگائے، ہاتھ جہاں لگانے تھے اس کے اعضاء جو ہے اذان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک مظہر ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار انعامات اور احسانات ہم پر اس کے ہیں، اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں بھی شمار نہیں کر سکتے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اعضاء کو درست کیے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا انسان کی ترکیب دی۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری تصویر کشی کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹ میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ انسان کو پیدا کیا، بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ان مخلوقات میں انسان کو ایسی عظمت دی، عزت دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، اسے عزت دی، اسے تکریم کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ کتنے انعامات ہیں رب کے، اس رب کے انعامات و احسانات کو کا شکر اگر ہم بجا لانا چاہتے ہیں تو یہ وہ نماز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کا حقیقی معنی میں شکر بجا لا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ میں آپ کی رات کی نمازوں کا یہ حال ہے
کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ بھلے سے میری مغفرت ہو گئی ہو، اللہ مجھے جنت میں داخل ضرور کرے گا ہی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، اس کے احسانات کا میں نماز کے ذریعے شکر ادا نہ کروں؟ تو میرے محترم دوستو، نماز اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر بجا لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ نماز، ہماری نماز جو ہے شعوری نہیں رہی، آج ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں رہا۔ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں ان کی نمازوں کو بھی دیکھ لیں کہ وہ عبادت شعوری عبادت نہیں ہے، بالکل ایسے کہ نماز کو بہت سارے آتے بھی ہیں لیکن سستی اور غفلت۔ اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بتائی، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ منافق نماز کو آتے بھی ہیں تو سستی اور غفلت سے۔ ہم یہاں ہیں لیکن ہمارا خیال کہیں اور ہے، نماز میں کھڑے ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، لیکن یہ ہم تصور سے خالی ہیں کہ میں قیام کی حالت میں ہوں، میں سجدے کی حالت میں ہوں، میں رکوع کی حالت میں ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اس کا احساس اور شعور بھی ہماری نمازوں کے اندر مفقود نظر آتا ہے۔ میرے محترم دوستو، عبادت شعوری ہونی چاہیے۔ وہ عبادت کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقات ہو، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ نماز ہو، کہ ہماری نماز جو ہے شعوری ہونا چاہیے۔ یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس میں اللہ نماز میں اگر میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے میں حاضری دے رہا ہوں، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ثنا پڑھ رہا ہوں، میرے گناہوں کی مغفرت میں اس میں چاہ رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کی حمد و صلات، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں۔ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا؟ ایک روٹین بن گیا ہے، مسجد میں آئے، اللہ اکبر، کھڑے کھڑے امام کے پیچھے پڑھے کیا نہیں پڑھے۔ اگر ہم پوچھیں کسی سے کہ مغرب کی نماز میں کون سے سورے پڑھے گئے، عشاء کی نماز میں کون سے سورے پڑھے گئے، سوائے 2-4 کے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں الا ماشاء اللہ کوئی نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ ہم جو ہے ہماری عبادت شعوری نہیں ہے، ہمارا خیال کہیں ہے، ہم نماز میں ضرور ہیں لیکن ہمارا خیال ہمارے بزنس میں ہے، ہمارا خیال ہماری دوسری مصروفیات میں ہے۔ جب تک عبادت شعوری نہیں ہوگی، عبادت لذت نہیں دے گی، اور جب تک عبادت لذت نہیں دے گی، عبادت کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک مومن جب تک نماز کو پوری خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کہ میں اب رب کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہے، وہاں سے اس کا شعور بیدار ہو جانا چاہیے کہ میں نمازوں کیا ہوں، نماز کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے سامنے حاضری دے رہا ہوں۔ یہ شعور جب تک نہیں پیدا ہوگا، ہماری نمازوں کے اندر لذت پیدا نہیں ہوگی، اور لذت جب تک پیدا نہیں ہوگی، ہم صحیح معنی میں نماز کے پابند بھی نہیں بنے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے، سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ تصور رہنا ہمارے سامنے۔
اور اگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ تصور قائم نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم یہ تصور قائم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ ریاکاروں کی نماز کو دیکھیے، کوئی اگر دیکھ رہا ہے تو ان کی نماز کی حالت کیا ہوگی، نہیں دیکھ رہا ہے تو ان کی نماز کی حالت کیا ہوگی۔ یہ تصور ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کی نماز کی حالت کیا ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، عبادت کوئی بھی ہو، چاہے وہ نماز ہو اور کوئی عبادتیں، اس کے اندر لذت پیدا کرے۔ نماز انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے سکون کو پہنچاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت مشہور ہم سنتے ہیں کہ دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر کہا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، لہذا نماز کو اگر قائم کریں گے دلوں کا چین اور سکون ملے گا۔ کتنے بھی مشکلات ہوں، کتنے بھی مصائب ہوں، جتنے مصائب ہوں گے اتنا اللہ سے رجوع ہونا ہے۔ آج آدمی کا معاملہ ایسا ہو گیا، مصیبتیں زیادہ ہو گئی مولوی صاحب، اس لیے مسجد کو نہیں آ رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ حالانکہ معاملہ بالکل الٹا ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر جس قدر مصائب مشکلات آئیں گے ہم اللہ سے زیادہ رجوع ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان اذا حزبہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی کا معاملہ پیش آتا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ تیز آندھی چلتی، گھر میں ہوتے تو مسجد میں آتے اور بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے اور اللہ سے دعا کرتے، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، اے اللہ ان ہواؤں کو آندھی مت بنا، طوفان کی ہوائیں مت بنا، اے اللہ ان ہواؤں کو عذاب کی ہوائیں نہ بنا، اس کو رحمت کی ہوائیں بنا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ گرہن لگ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مصیبت ہے نا، چاند کو سورج کو گرہن لگتا ہے، یہ مصیبت ہے ان کے لیے، ہمارے لیے بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز ادا کرتے۔ کیوں؟ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے۔ انسان صحیح معنی میں اگر اپنے ان مسائل کے صورت میں، مسائل پیدا ہونے کی صورت میں اگر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے نا، اس کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائے۔ لیکن آج ہم ان مسائل کو لے کر افراد کے پاس جاتے ہیں، آپ ذرا ڈیل کر دیجئے، یہ معاملہ ہو گیا آپ ذرا حل کر دیجئے۔ قسم اللہ کی، اگر اس مسئلے کو بارگاہ الہی میں پیش کر کے اپنی دعاؤں کے ذریعے حل کرا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور راستے ہموار کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے، یہی تعلیم دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ کے نبی اپنے نماز پڑھنے کا گھر والوں کو حکم فرماتے، مصیبت کے وقت صبر کرتے۔ اللہ نے کہا لا نسألک رزقا، نماز کو آؤ نماز پڑھو، تم سے ہم جو ہے رزق کا سوال نہیں کرتے، بلکہ نحن نرزقک، بلکہ رزق ہم تم کو دیتے ہیں، ہے نا۔ جو لوگ دکان کاروبار چلاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ دکان بند کر کے گیا تو میرا گاہک چلے جائے گا، ہے نا، اس لیے نماز گئی، نماز چھوڑنا گوارا ہے لیکن اپنے گاہک کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ قرآن کے اوپر اگر ایمان ہے تو آؤ اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک،
کہ نماز پڑھو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم تم کو جو ہے رزق پہنچائیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس نماز کے اندر سکون رکھا ہے، لیکن ہم نے اس نماز سے دوری اختیار کر کے اپنی زندگی کے الجھنوں کو اور بڑھا لیا ہے۔ اس لیے نماز کی طرف آئیں گے، خود بخود مسائل حل ہوں گے۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صورت میں کسی کو بھی معاف نہیں رکھا ہے، نماز سے کسی کو معافی نہیں کی۔ بالغ ہو جانے کے بعد سے لے کر انسان کے آخری وفات تک، آخری لمحے تک، اس کے لیے نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ سہولتیں بہت رکھی گئی، سہولتیں بہت رکھی، اور اللہ نے یہ بات بھی بتائی کہ نماز یقیناً مشکل ہے۔ انہا لکبیرۃ، نماز بڑی مشکل ہے، بوجھل ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے، کن کے لیے بوجھل نہیں ہے؟ کہا الا علی الخاشعین، مگر اللہ کے وہ بندے جو ڈرتے ہیں۔ کیسے بندے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہوگا کہ کل بارگاہ رب کی بارگاہ میں مجھے حاضری دینی ہے۔ یہ یقین رہنے والے کے لیے نماز ذرہ برابر بوجھ نہیں ہے، یہ عقیدہ دیا گیا۔ اور نماز آسان اسی وقت ہوگی کہ جب ہم یہ عقیدہ اختیار کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو حاضری دینی ہے، اللہ سے ملنا ہے، کیا صورت لے کر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ عقیدہ دل میں جس قدر مضبوط ہوگا، نماز ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے ہمیں ہر طرح کی سہولتیں عطا کی ہے نا۔ بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، سردی کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اسے رخصتیں عطا کی تیمم کی شکل میں، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ سفر کی حالت میں ہے، نماز معاف نہیں ہے، قصر کی گئی، سہولت دی گئی کہ وہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھے۔ مسافر ہے، 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ سکتا ہے، سہولتیں دی گئی۔ ان ساری سہولتوں کے باوجود اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک کا موقع تھا، کئی نمازیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت قضا ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر آئے کہ اللہ کے نبی نماز جو ہے قضا ہو گئی، وقت نکل گیا۔ وہ نبی جو کبھی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے بددعا نہیں کرنے والا، اس نبی کے ہاتھ اٹھے، طائف کے میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مارا گیا، ایسے مارا گیا، جسم کا کوئی حصہ لہو لہان زخم سے باقی نہیں تھا، جسم کے ہر جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کے قطرے نکل رہے تھے، خون سے نہا لیے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں کی، لیکن آپ نے بددعا کب کی؟ ان کے لیے، مشرکین کے لیے، خندق کے موقع پر جب نماز کی قضا ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، کیوں؟ نماز بھی چھوٹی نہیں، نماز چھوڑے نہیں، نماز کی قضا، وقت گزر گیا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز کی قضا پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت کیا تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، یہ اور کتنا بڑا گناہ ہوگا، یہ ہم جانتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، نماز کسی بھی صورت میں ساری سہولتوں کے باوجود انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ جہاد جیسے فریضے کے اندر، جہاد جیسا فریضہ بہت ہی اہم، بہت ہی اونچے درجے والا ایسا عمل، اس عمل کے کرتے ہوئے بھی نماز کو جو ہے معاف نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے
نماز جنگ کی نماز قرآن مجید کے اندر اس کے پورے احکام جو ہے اتار دیے کہ جنگ میں بھی جو ہے نماز پڑھی جائے. کیا سکون ہوگا ذرا سوچ کر دیکھیے کہ جنگ میں کس کو سکون ہوگا, وہ نماز کس قدر سکون سے پڑھی جا سکتی ہے. اس کا آپ اندازہ لگا کر دیکھیے. سامنے دشمن ہے, ہم یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے, دشمن کا ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے, اور نماز ادھر پڑھنا ہے. اس کے اندر کس قدر سکون ہوگا نہیں معلوم, لیکن میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز وہاں بھی پڑھنا. جب میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو پھر اور کون سی جگہ وہ بتا دیجئے کہ جہاں نماز معاف ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار کرتے. آپ کو مرض الموت جب لاحق ہوا, بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی, آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی, آپ نماز جا کر پڑھانا چاہتے. حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں موجود ہیں. آپ نماز پڑھانے کے لیے جانا چاہتے, اٹھنا چاہتے, وضو کرتے, آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. پھر اللہ کے نبی اٹھتے اور پوچھتے اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا اللہ کے نبی ہم ینتظرون الیک یا رسول اللہ, وہ آپ کے انتظار میں ہیں, کب آپ آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے. آپ اٹھنا چاہتے, پھر جو ہے آپ پر غشی طاری ہوتی, پھر اٹھتے, پھر پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھی. پھر انتظار, جب آپ کے بس کی بات نہیں رہی اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. مائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بجائے کسی اور کو حکم دیجئے, وہ تو بہت زیادہ رونے والے آدمی ہیں, بکا غالب آ جائے گا, رونا نماز میں غالب آ جائے گا قرآن پڑھتے ہوئے, لہٰذا آپ کسی اور کو حکم دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤم غيره, کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کے مصلی پر کھڑا ہو سکتا نہیں. تو یہ نماز کی جو ہے فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری وقت میں بھی ستاتی تھی, اور آپ نے جو آخری نصیحتیں کی اس میں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, عورتوں کے بارے میں تاکید کی, نماز کے بارے میں تاکید کی. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نماز کے پابند بنیں, نماز مسجدوں کو نماز سے آباد کریں. نماز جو ہے ایسی عبادت ہے جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لا سکتے ہیں, اور اس کی نعمتوں کی قدر, اس کی نعمتوں کا احسان, اس کا شکر جو ہے نماز کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو میرے محترم دوستو اس کا جو ہے اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز کا پکا اور سچی پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.